اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پہ مہربان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے۔ کوہ طور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ایک دن آپ اللہ سے ہم کلام ہونے کوہ طور کی طرف جا ہی رہے تھے، راستے میں سے ایک شخص ملا۔ اس شخص نے کہا، یا حضرت، اللہ سے 4 باتوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے پوچھنا کہ وہ جب اپنے بندے پہ مہربان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، جب وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کے محبت کرنے کی علامت کیا ہے، اور اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کی علامت کیا ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ جو نیکی کی ہے ہماری یہ نیکی قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے ہم کلام ہونے لگے، اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا باری تعالیٰ، میں آ رہا تھا، راستے میں سے تیرا ایک بندہ ملا، وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا، وہ پوچھ رہا تھا کہ جب تو اپنے بندے پہ مہربان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، بندے پہ مہربان ہونے کی تیری علامت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، موسیٰ، جب میں اپنے بندے پہ مہربان ہوتا ہوں نا تو اسے بیٹی عطا کر دیتا ہوں۔ یا باری تعالیٰ، جب تو اپنے بندے پہ اور زیادہ مہربان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، میں دوسری بیٹی عطا کر دیتا ہوں، اس کے گھر رحمت بھیج دیتا ہوں۔ میں جس کے گھر بیٹی بھیجتا ہوں، جس کے گھر رحمت بھیجتا ہوں، اس کے گھر کو دن میں کئی بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ جس کے گھر بیٹی بھیجتا ہوں، پریشانیاں اس کے گھر نہیں جانے دیتا، مصیبتیں تنگیاں اس بندے کے گھر نہیں جانے دیتا، اس شخص کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہوں، اس شخص کو کبھی پریشان نہیں کرتا، جس کی دہلیز پہ بیٹی بھیجتا ہوں، جس کے گھر رحمت بھیجتا ہوں۔ یا باری تعالیٰ، تیرا بندہ پوچھ رہا تھا، جب تو بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، تیرے بندے سے محبت کرنے کی علامت کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں نا تو اسے اپنی مخلوق کی خدمت میں لگا لیتا ہوں، وہ میری مخلوق کی خدمت کرتا چلا جاتا ہے۔ یا باری تعالیٰ، جب تو اور زیادہ محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، جب میں اپنے بندے سے اور زیادہ محبت کرتا ہوں نا اسے 4 کاموں پہ لگا لیتا ہوں۔ نمبر 1، اسے نماز کا عادی بنا دیتا ہوں، وہ نماز 5 جگانہ با جماعت ادا کرتا ہے۔ نمبر 2، میں اس کا دل موم کر دیتا ہوں، اس کا دل نرم کر دیتا ہوں، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کے اندر خوف ڈال دیتا ہوں، رحم ڈال دیتا ہوں، اس کو گناہوں سے دور کر دیتا ہوں، نیکیوں قریب کر دیتا ہوں۔ نمبر 4، والدین کی خدمت پہ لگا لیتا ہوں، وہ اپنی والدین کی خدمت پہ لگ جاتا ہے، بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ یہ عمل مجھے بہت زیادہ پسند ہے، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والا یہ جو کام ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور میرا پسندیدہ کام کرنے والا شخص بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ یا باری تعالیٰ، تیرے ناراض ہونے کی علامت کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ، جب میں کسی قوم سے ناراض ہوتا ہوں نا تو اس قوم کو نااہل حکمرانوں کے حوالے کر دیتا ہوں، نااہل حکمران کے حوالے کر دیتا ہوں، نااہل بادشاہ، بے وقوف بادشاہوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ وہ بادشاہ اپنا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں، مخلوق کا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں، اپنی قوم کا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں۔ جس قوم پہ میں ناراض ہوتا ہوں نا، بے وقت بارشیں برساتا ہوں، بے وقت بارشوں کا برسنا، سیلابوں کا آنا فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جس ملک میں فصلیں تباہ ہو جائیں وہاں قحط پڑ جاتا ہے۔ جب قحط پڑتا ہے تو پھر خوشیوں کے جنازے نکل جاتے ہیں، پریشانیاں عروج پر آ جاتی ہیں، تنگیاں عروج پر آ جاتی ہیں۔ یا باری تعالیٰ، جب تو قوم پہ راضی ہوتا ہے تیرے راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، جب میں کسی قوم پہ راضی ہوتا ہوں میرے راضی ہونے کی علامت یہ ہے، میں اس قوم کو نیک حکمرانوں کے حوالے کر دیتا ہوں، نیک بادشاہوں کے حوالے کر دیتا ہوں، نیک وزراء کے حوالے کر دیتا ہوں۔ وہ بادشاہ میرے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے میری مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں،
ظالموں کو سزا دیتے ہیں، کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے، ملک میں خوشحالی پیدا کرتے ہیں، ملک میں رہنے والا ہر ایک شخص خوشحال نظر آتا ہے۔ یا باری تعالیٰ، تیرا بندہ پوچھ رہا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے یہ جو نیکی کی ہے یہ نیکی ہماری قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے بتا دینا کہ ایک نیکی کے بعد جب اگلی نیکی کرنے کا وقت ملے، جب اگلی نیکی کرنے کا موقع ملے تو سمجھ لینا، پکا یقین کر لینا تمہاری پچھلی نیکی قبول ہو ہی گئی۔ میرے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، اسے طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، اسے طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ ناراض ہے اس لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، نہیں، بندے سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اس کو جنت میں کم مقام ملے، نچلا مقام ملے، نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے اس بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے، اعلیٰ مرتبہ دینے کے لیے، اعلیٰ مقام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، دکھوں کی بٹھی میں ڈال دیتا ہے، دکھوں کی بٹھی میں جل جل کے اس کے تمام گناہ جل جاتے ہیں۔ جب وہ مرتا ہے تو پاک و صاف معصوم بن کر مرتا ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقام دیتا ہے، اعلیٰ درجہ دیتا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا آقا کریم کو بخار ہے، سخت بخار ہے، بخار نبی کا جسم مبارک چوم رہا ہے، آقا کریم تکلیف میں ہے، آقا کریم کو شدید بخار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو شدید بخار ہے، آپ تکلیف میں ہیں، اس وقت تو آپ کو بہت زیادہ ثواب مل رہا ہوگا اللہ کی طرف سے۔ میرے نبی نے فرمایا جی عبداللہ بن مسعود زیادہ ثواب مل رہا ہے، اور سن اے عبداللہ، جیسے درخت کی ٹہنی ہلانے سے، سردیوں کا موسم ہو، درخت کی سوکھی ٹہنی ہو، اس کو جھاڑنے سے جس طرح اس کے پتے جھڑتے ہیں نا، سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ تکلیف میں مبتلا ہونے والے شخص کے گناہ بھی اسی طرح جھاڑتا ہے، تکلیف میں آزمائش میں مبتلا ہونے والے شخص کے گناہ بھی اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کی ٹہنی کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو جوانوں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو۔ جب ایک نیکی کے بعد اگلی نیکی کی توفیق مل جائے، اگلی نیکی کرنا نصیب میں آ جائے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نیکی قبول ہو ہی گئی ہے۔ جب مخلوق خدا کی خدمت کرنے لگو، جب دل موم ہو جائے، جب نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے۔ تو جب سجدوں کی توفیق مل جائے تو پکا یقین کر لینا اللہ تم پہ راضی ہو گیا ہے۔